خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصلت کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ اپنے پرانے دن بھول جاتا ہے۔ آج کے وقت میں اگر کسی انسان کو کوئی اونچا عہدہ یا مال و دولت مل جاتا ہے یا سماج میں اس کی کچھ عزت ہو جاتی ہے، 2-4 لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں یا اس کو تھوڑا مان سمان مل جاتا ہے، تو وہ غریب قسم کے لوگوں کو، کمزور قسم کے لوگوں کو بہت زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ آج کے زمانے کے جو انسان ہیں وہ اپنی پرانی زندگی بھول جاتے ہیں اور اپنی نئی زندگی میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ پرانے دنوں کے بارے میں وہ کسی سے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کو ان کی پرانی زندگی یاد دلائے، ان کے پرانے دنوں کے بارے میں بتلائے کہ تم وہی تھے جنہیں اب سے پہلے کھانے کو بھی میسر نہیں آتا تھا، تو یہ سننے کے بعد وہ آگ ببولہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں کو سننا برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کو جو محبت اور جو پیار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جتنا پیار کرتے تھے، دنیا کے اندر شاید ہی کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف سے بھر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو بہت محبوبانہ عتاب فرمایا ہے، یعنی اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی ہے، اپنے نبی کو ڈانٹ کے انداز میں کچھ باتیں کہی ہیں، یعنی کچھ باتیں اللہ کو اپنے نبی کی پسند نہیں آئی تو ان باتوں پر اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی ہے، لیکن بہت زیادہ محبوبانہ انداز میں، بہت پیارے انداز میں سمجھایا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مکہ کے کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سمجھا رہے تھے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ کوشش تھی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ گئے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نابینا صحابی تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی سے کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ سوال کیا، کچھ باتیں معلوم کی، تو اللہ کے نبی نے ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے یہ کہا کہ تم بیٹھو، تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے مجھے ان سے بات کرنے دو۔ یہ مکہ کے رئیس تھے، مکے کے سردار تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کا مقصد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو ذلیل اور حقیر سمجھنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، انہیں تو میں بعد میں بھی مسئلے مسائل بتلا سکتا ہوں، لیکن یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں، اول تو یہ بلانے سے آتے نہیں ہیں، اور اب آ گئے اور میں ان کی طرف توجہ نہ دوں، ان سے بات چیت نہ کروں تو یہ اٹھ کر چلے جائیں گے اور پھر دین کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں بات کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ ادا، اپنے نبی کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے
اور آ کر عرض کیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ قرآن کریم کی آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اور ان آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا عبسہ، منہ موڑ لیا، تیور چڑھا لیے، وتولی، روح گردانی کر لی، چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے آسمان سے یہ آیت نازل فرمائی کہ منہ پھیر لیا، تیور چڑھا لیے، بات نہیں کی۔ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا، اس بات پر اس سے بات نہیں کی۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا معلوم شاید وہ نصیحت حاصل کر لیتے، او یذکر فتنفعہ الذکری، شاید ان کا تزکیہ ہو جاتا، ان کے دل کی صفائی ہو جاتی، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتے اور تمہاری نصیحتوں سے انہیں فائدہ ہو جاتا۔ وما علیک الا یزکی، اور تمہارے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ کے مشرکین سیدھے راستے پر آ جائیں، اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے، چاہت لے کر آتا ہے، امید لے کر آتا ہے، توجہ کے ساتھ آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تم اس سے روگردانی کرتے ہو۔ یہ چیز اللہ کو اپنے نبی کی پسند نہیں آئی، اللہ کو اپنے نبی کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ آسمان سے فرشتے کو بھیج دیا اور وہ یہ آیتیں لے کر اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا، جبکہ یہ بات میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ نابینا شخص ہیں، یا یہ غریب ہیں، یا یہ مسجد نبوی کے مؤذن ہی تو ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مکہ کے مشرکین ہیں، رئیس ہیں، مکہ کے سردار ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے۔ ایسا مقصد اللہ کے نبی کا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہی تھا کہ یہ میرے اپنے آدمی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم یہ صحابی ہیں، میرے آدمی ہیں، بعد میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اگر یہ دین کے راستے پر آ گئے، سیدھے راستے پر آ گئے، تو ان کی وجہ سے دین کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سوچ کر اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی طرف توجہ نہیں فرمائی، لیکن اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ سبق دیا کہ ایک شخص جو دیکھنے میں کمزور ہے، ایک شخص جو مالی اعتبار سے کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ شخص جنتی ہے جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پر اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ضرور پورا کرے گا۔ ایسے لوگ جنتی ہیں۔ لوگ تو انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لوگ تو ان کو گرا ہوا سمجھتے ہیں، لوگ تو ان کو غریب سمجھتے ہیں، مسکین اور فقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سے جو ان کا تعلق ہے، اللہ کے یہاں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم ایسا ضرور ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک عورت کے منہ پر گھونسا مارا، اور گھونسا مارنے سے اس عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور مذہب اسلام کا اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کا دانت توڑ دو تو دانت کے بدلے اسے تمہارا دانت توڑنے کا حق ہے، اگر تم کسی کی ناک توڑ دو تو ناک کے بدلے ناک۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یہ چھٹے پارے کے اندر لکھا ہے۔
ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ ہم کسی کا جو بھی نقصان کریں اسے پورا حق ہے کہ وہ ہمارا وہی نقصان کر دے، یہ اسے پورا حق ہے۔ ہم کسی کو 10 آدمیوں میں ذلیل کریں اسے پورا حق ہے کہ وہ بھی ہمیں 10 آدمیوں میں ذلیل کرے۔ ہم کسی کی عزت اتاریں اسے پورا حق ہے کہ وہ ہماری عزت اتار دے، لیکن اگر وہ معاف کر دے، اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی اتاری نہیں کیا کرتے، کسی کو ذلیل نہیں کیا کرتے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے عیب چھپا کر دوسروں کی عزت کو بڑھاتے ہیں، اور جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا دانت توڑ دے تو دانت کے بدلے دانت توڑنے کا تمہیں پورا حق ہے۔ جب اس عورت نے اس کا دانت توڑ دیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے گا، جس نے دانت توڑا ہے اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو ایک آدمی نے یہ کہا، اللہ کی قسم اس عورت کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اس عورت کا دانت ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اس آدمی کا مقصد اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، اللہ کے نبی سے دشمنی مول لینا اس کا مقصد نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نبی کا مخالف نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی کا بہت زیادہ چاہنے والا تھا، وہ اللہ کے نبی کا بہت ہی زیادہ قریبی شخص تھا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اس عورت کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو معاف کرتی ہوں، میں اس کا دانت نہیں توڑوا رہی۔ تب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا مرتبہ اللہ کے یہاں پر اتنا قریبی اور اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم ذلیل سمجھیں، ہم گرا ہوا سمجھیں تو یقیناً ہم گرے ہوئے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی آیت تو لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ہم یہ آیت تو پڑھ کر خوب سناتے ہیں، لیکن اس آیت پر ہمارا کتنا یقین ہے؟ اللہ والوں کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں؟ مسجد کے امام اور مؤذن کی، یا مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی، یا محلے کے اندر موجود غریب شخص کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنی آنکھوں سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر شخص مالداروں کی طرف کو جھکتا ہے، غریب کے پاس بیٹھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے جبکہ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ غریبوں سے محبت کرو، غریبوں کے پاس بیٹھو، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے کہ غریب کے پاس مت بیٹھنا، کبھی اس کو چائے پلانی پڑ جائے، کیونکہ وہ خود تو خرچ کرے گا نہیں، تمہاری جیب سے 10-20 روپے خرچ ہو جائیں گے، تو غریب کے پاس مت بیٹھنا، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ لیکن میری سوچ یہ ہے، جو ایک شاعر نے کہا کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا، ملے دریا سمندر میں تو وہ دریا نہیں رہتا۔ اگر دریا سمندر میں مل جائے تو وہ دریا نہیں رہتا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ جو شخص مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اور غریبوں سے دوری بنا کے رکھتا ہے، یاد رکھنا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کچھ دن پہلے، لگ بھگ 2 سال پہلے، کسی مالدار سے میری دوستی ہو گئی۔ جب میری مالدار سے دوستی ہو گئی تو آپ یقین کرنا کہ 11 رات میں سویا نہیں، 11 رات تک میں پریشان رہا۔ ایک عالم کے بارے میں نے کتاب کے اندر قصہ پڑھا
وہ فرماتے ہیں کہ جب میری دوستی بادشاہوں سے تھی، جب میں بادشاہوں کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں پریشان رہتا تھا، لیکن جب میں نے غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو میری زندگی بہت سکون سے گزرنے لگی۔ غریبوں کے پاس بیٹھنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ایک بوڑھی عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی، روزانہ آتی جھاڑو لگا کر چلی جاتی۔ ایک مرتبہ 2-3 دن تک وہ نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ ایک بوڑھی عورت آتی تھی، جھاڑو لگا کر جاتی تھی، وہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی ان کا تو 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا، تم نے مجھے بتلایا بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن انداز ایسا اپنایا، یعنی اپنے انداز سے وہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، جھاڑو لگانے والی تھی، غریب تھی، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنے بڑے انسان ہیں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، اور آپ سے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں، جھاڑو لگانے والی عورت کے بارے میں آپ سے بتائیں، آپ تو اتنی بڑی ہستی ہیں۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی غریبوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں اور ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، شکل کے اعتبار سے کالے کلوٹے، بالکل کالے، بہت زیادہ غریب اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، کھانے تک کو ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور دین سیکھ کر چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں وہ کھڑے ہوئے تھے، ایک کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی گٹھڑی اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی اور سامان بیچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو مدینہ کے بازار میں دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں کالے کلوٹے انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی مالدار کی طرف رخ نہیں کیا، جبکہ مدینہ کے بازار میں ایک سے ایک زیادہ مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے رئیس لوگ تھے مدینہ کے بازار میں، بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور پیچھے سے چپٹ گئے، کولی بھر لی حضرت ظاہر کی۔ جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی نے کولی بھر لی تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑو، کون ہے مجھے چھوڑو۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑو، کون ہے۔ وہ چھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو چھوڑ نہیں رہے، اور اللہ کے نبی کی برابر مرد اس دنیا کے اندر نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ اللہ کے نبی سے کوئی اپنی ہتھیلی چھٹا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، وہ اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو چھٹانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے چھٹا نہیں پائے۔ فوراً اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا۔ حضرت ظاہر کے بارے میں، من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا۔ جب حضرت ظاہر کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں تو پہلے تو چھٹانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر ایسے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے بدن سے اپنی کمر ملا رہے ہیں تاکہ میری کمر اللہ کے نبی کے بدن سے زیادہ مل جائے۔ اس کے بعد حضرت ظاہر نے یہ کہا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے غلام بنا کر بیچیں گے تو میری تو بہت کم قیمت لگے گی، مجھے کون خریدے گا، مدینے کے اتنے بڑے بازار میں مجھے کون خریدے گا۔ تمام لوگ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی ایک کالے کلوٹے انسان سے چپٹے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مالداروں سے بات نہیں کر رہے۔ اس بات کو دیکھ کر سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب باتیں سننے لگے۔ تو اللہ کے نبی سے یہ کہا انہوں نے، حضرت ظاہر نے، کہ مجھے غلام بنا کر بیچو گے تو میری بہت کم قیمت لگے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ایک بہت عجیب و غریب جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا، لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔
اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کچھ بھی سمجھیں، دنیا والے تمہیں کالا کلوٹا کہیں، تمہیں غریب سمجھیں، تمہیں مفلس سمجھیں، تمہیں فقیر سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ مدینے کے اتنے بڑے بازار میں ایک صحابی کی طرف، ایک کالے کلوٹے صحابی کی طرف، ایک غریب صحابی کی طرف اللہ کے نبی کا متوجہ ہونا، ان کو چپٹ جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی غریبوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اور مالداروں سے کم محبت کرتے تھے۔ تو حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں، ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو اپنے گلے لگاؤ، غریبوں کے پاس بیٹھو۔ غریبوں کے پاس بیٹھنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اللہم امتنی مسکینا، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا اور مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے۔ لیکن پھر میں آپ کو وہی بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقیری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں فقیری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ بھی دعا کرتے تھے۔ تو مسکینی اور فقیری دونوں ایک چیز نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ چیز ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک مالدار انسان ہے لیکن اس کے اندر مسکینی ہے۔ مسکینی کا مطلب ہے تواضع، انکساری، عاجزی، جھکاؤ۔ آدمی کے اندر جھکاؤ ہو، چاہے کتنا ہی مال اس کے پاس ہو لیکن اس کے اندر جھکاؤ ہو، یہ ہے مسکینی۔ غریبی، فقیری یہ الگ چیز ہے اور مسکینی الگ چیز ہے۔ تو آدمی کو مسکین ہونا چاہیے، مسکین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن فقیری بہرحال اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مسکینی اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔